السلام علیکم دوستوں، ریئل ویوز نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست محمد عظیم۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر۔ غسل کعبہ کی رسم ادا، نائب گورنر مکہ اور سرکردہ شخصیات کی شرکت۔ دنیا کا سب سے بڑا کارگو طیارہ حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ مدھیہ پردیش میں خانہ بدوش مسلم مداری خاندانوں کے 190 افراد نے ہندو مذہب اختیار کر لیا۔ مہاراشٹر ٹرین فائرنگ واقعہ، حیدرآبادی نوجوان کی میت لے کر ایمبولینس ممبئی سے حیدرآباد روانہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ رسول کعبہ کی رسم ادا، نائب گورنر مکہ اور سرکردہ شخصیت کی شرکت۔ حسب روایت مسجد الحرم مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کی تقریب کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ بدھ کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے یہ افتتاح کیا۔ ڈپٹی گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ بدر بن سلطان بن عبدالعزیز نے غسل کعبہ کی تقریب میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کو آب زمزم اور خالص گلاب سے دھونے کے بعد عود اور دیگر خوشبو سے معطر کیا گیا۔ اس موقع پر حرمین شریفین انتظامیہ کے امور کے حکام سمیت ائمہ کرام، غیر ملکی سفراء کرام نے بھی شرکت کی۔ پاکستان کے سفیر احمد فاروق نے بھی غسل کعبہ کی رسم میں حصہ لیا۔ خیال رہے کہ غسل کعبہ کی رسم سعودی قائدین مملکت کے قیام کے وقت سے ادا کر رہے ہیں۔ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز اپنے عہدے پر غسل کعبہ کی رسم ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کے حکمران فرزند شاہ سلمان بن عبدالعزیز تک اس کی پابندی ہو رہی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا کارگو طیارہ حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر دنیا کے سب سے بڑا کارگو طیارے میں ایک ایئر بس ہیلوگا منگل کو کچھ دیر کے لیے توقف کیا۔ شمشاباد ایئرپورٹ پر اس بھاری طیارے کی لینڈنگ، پارکنگ اور ٹیک آف کا خصوصی انتظام کیے گئے تھے۔ یہ دوسرا موقع ہے جب حیدرآباد کے ہوائی اڈے پر ویل آف دی اسکائی ٹیک آف کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس بھاری طیارے کو انجن بھرنے کے لیے روک دیا گیا تھا۔ مدھیہ پردیش میں خانہ بدوش مسلم مداری خاندانوں کے 190 افراد ہندو مذہب اختیار۔ مدھیہ پردیش میں خانہ بدوش مداری سماج سے تعلق رکھنے والے 35 مسلم خاندانوں کے تقریباً 190 افراد نے دریائے نرمدا کے کنارے واقع نیما واڑہ میں ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے۔ یہ تقریب پیر کی صبح ہوئی۔ اس کی صدارت نیما واڑہ کے سنت راموداس شاستری اور سالانہ رتلام سے آنند گری مہاراج نے کی۔ یہ عمل اس وقت شروع ہوا جب یہ افراد، جو اصل میں رتلام ضلع کے امبا گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، تقریباً 4 سال قبل سنت آنند گری مہاراج سے رابطے میں آئے۔ 1 اگست کو تقریباً 55 مرد، 50 عورتیں اور باقی بچے تھے۔ سبھی نے ہندو مذہب کی رسمی طور پر قبول کرنے کے لیے مختلف مقدمہ رسومات جیسے بال منڈوانا، نرمدا میں ڈبکی، ہون اور پختواد ادا کیا۔ یہ رسم مدھیہ پردیش کے دیوداس ضلع میں واقع نیموارہ کے سنت سماج میں ادا کی گئی۔ رام سنگھ، جو پہلے محمد بادشاہ کے نام سے جانا جاتا تھا، نے ہندو مذہب میں واپسی پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا ہے کہ اگرچہ ہمارے آباء و اجداد مخصوص حالات میں قید رہے ہوں گے، لیکن ہماری قدیم روایت کے جوہر اب بھی ہمارے رگوں میں بہتا ہے۔ آج جب ہم نے اپنے سودھام کے طرف سے لوٹ رہے ہیں، ہم بے پناہ خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ مہاراشٹر ٹرین فائرنگ واقعہ، حیدرآباد کے نوجوان کی میت کو لے کر ایمبولینس ممبئی سے حیدرآباد۔ مہاراشٹر کے پال گھر میں پیر کے روز جے پور ممبئی سینٹرل ایکسپریس ٹرین میں پیش آئے
فائرنگ کے واقعے میں جان بحق حیدرآبادی نوجوان سید سیف الدین کی میت بدر منتقل کی جا رہی ہے۔ میت کو لے کر ان کے بھائی اور دیگر رشتہ دار پوسٹ مارٹم اور دیگر کاغذی کارروائی کی تکمیل کے بعد ممبئی سے بدر کے لیے ایمبولینس لے کر آئے گی۔ مرحوم کے ماموں حافظ واجد بادشاہ نے میڈیا کو بات بتائی۔ امکان ہے کہ چہارشنبے کی رات دیر گئے میت بدر میں واقع مرحوم کے آبائی مکان پہنچ جائے گی اور وہیں تدفین عمل میں آئے گی۔ واضح رہے کہ ریلوے پروٹیکشن فورس کا کانسٹیبل چیتن سنگھ نے پیر کو ٹرین میں سوار 3 مسلمانوں پر ان کا حولیہ دیکھ کر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ جے پور ممبئی ٹرین فائرنگ واقعے کے قصورواروں کو مثالی سزا ملنی چاہیے۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا (SDPI) کے قومی نائب صدر BM کامبلے نے اپنی جاری کردہ صحافتی بیان میں کہا ہے کہ 31 جولائی کو 2023 کو جے پور ممبئی ٹرین میں فائرنگ اور 4 افراد کی ہلاک ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف نفرت کی اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے جو متعصب سنگھ پریوار کے نظریے کے ذریعے عام اکثریتی کمیٹی کے لوگوں کو ذہن میں داخل کی گئی ہے۔ CRPF کانسٹیبل چیتن سنگھ جیسے مسافروں کی حفاظت کرنی تھی، اس نے ٹرین میں ہی 3 مسلمان مسافروں اور ان کے سینئر آفیسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس واقعات حکمران جماعت کے اعلیٰ رہنماؤں کے انتہائی نفرت انگیز غیر ذمہ دارانہ موقف اور بیانات کا نتیجہ ہیں۔ SDPI نائب صدر BAM کامبلے نے اس بات کی طرف خصوصی نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مجرم چیتن سنگھ اس نعرہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو یہ مکمل طور پر متاثر ہوا ہے جو CAA کے احتجاج کے دوران مرکزی کابینہ وزیر انوراگ ٹھاکرے کی طرف سے مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کرنے کا اعلانیہ مطالبہ تھا۔ خبروں کے مطابق کانسٹیبل چیتن سنگھ نے اپنے خود کار ہتھیاروں سے RPF کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر ٹیکا رام مینا اور B5 کوچ میں موجودہ ایک اور مسافر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جس کے بعد اس نے 5 کوچوں کے فاصلے پر پینٹری کار میں موجودہ ایک اور مسافر کو گولی مار دی۔ S6 کوچ میں ایک اور مسافر کو مار ڈالا جو B5 کے کوچ کے 8ویں بوگی ہے۔ آپریشن کے اندازے سے پتہ چلا ہے کہ اس نے اس کے سینئر آفیسر کا قتل سب سے پہلے اس لیے کیا تھا کہ اس کے آفیسر کی طرف سے دیگر تینوں کو قتل کرنے کے مشن کے لیے کسی مزاحمت سے بچا جائے جو مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ افسوسناک واقعہ اس بات کی مثال ہے کہ کسی طرح نفرت کے نظریے نے اکثریتی طبقے سے تعلق رکھنے والے عام لوگوں کو ذہنوں میں گہرا اثر کر دیا ہے۔ حکام کو چاہیے کہ مجرم کو ذہنی طور پر عدم توازن کا شکار قرار دینے کے موجود رواج کے بجائے قصورواروں کو مثالی سزا یقینی بنائے تاکہ اس واقعات کو دوبارہ رونما نہ ہو۔ نوحہ تشدد واقعہ، ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی، 116 افراد گرفتار۔ چیف منسٹر ہریانہ منوہر لال کھٹر نے کہا ہے کہ نوحہ میں تشدد کی وجہ سے 6 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور اس سلسلے میں 116 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مرنے والوں میں 2 ہوم گارڈ 4 عام شہری شامل ہیں۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ ہریانہ پولیس کی 30 کمپنیاں، مرکزی نیم فوجی دستوں کی 20 کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں۔ ان میں سے 14 کمپنیاں نوحہ میں تعینات کی گئی ہیں جہاں کوئی نیا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ انہوں نے عوام سے پرامن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ ریاست کے وزیر داخلہ اٹل ویج نے میڈیا کو بتایا کہ حالات قابو میں ہیں۔ اس دوران سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ہریانہ کے ضلع نوحہ میں اس کے آس پاس کے اضلاع میں صورتحال اب پرامن ہے۔ یہاں 31 جولائی کو 2 گروپوں کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئی تھیں۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے اس لیے نوحہ، فرید آباد، پلول اور گروگرام میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ نوحہ میں اور گروگرام اور فرید آباد کے کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ خدمات بھی معطل ہے۔ فلمی اداکار جیا سدھا BJP میں شامل۔ فلمی اداکارہ اور سابقہ رکن اسمبلی جیا سدھا BJP میں شامل ہو گئی۔ انہوں نے تلنگانہ کے انچارج ترون چک، ریاستی صدر کشن ریڈی اور قومی نائب صدر DK ارونا کی موجودگی میں دلی میں BJP کے مرکزی دفتر میں BJP میں شمولیت اختیار کی۔ تلنگانہ اسٹیٹ انچارج ترون چک نے انہیں پارٹی کی رکنیت دے کر اپنے کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں شامل کر لیا۔ جیا سدھا نے کہا کہ مودی کے
9 साला क़यादत में मुल्की तरक्की से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हुई। उन्होंने कहा है कि वो तब्दीली के लिए बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो फिल्मों के मुकाबले में सियासत को तरजीह देंगी। हैदराबाद में आग लगने का भयानक वाक़या। शहर के हबशी गुड़ा इलाके में वाक़ एक शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। ये हादसा आज सुबह के अवलिन सातों में पेश आया। फायर ब्रिगेड के हुक्काम के मुताबिक आग हमा मंजिला में वाक़ एक रेस्टोरेंट में लगी, जो कपड़ों के शोरूम तक फैल गई। शोरूम कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर वाक़ है। आग के देखते ही देखते दीगर दुकानात को भी अपनी जद में ले लिया। फायर ब्रिगेड और DRF के अहदेदारों ने आग बुझाने का काम किया। इस वाक़े के साथ ही कॉम्प्लेक्स के आसपास कशफ धुआं फैल गया। एहतियाती इक़दामात के तौर पर पेट्रोल पंप को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इस वाक़े में किसी जानी और हादसे में किसी भी तरह के नुकसान या फिर किसी के जलने की कोई तल्ला नहीं मिली। आग लगने की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अक़लियती रिहायशी कॉलेजेस प्रिंसिपल और लेक्चरर्स की तनख्वाह रोकना गैर अखलाकी। हाफिज मोहम्मद फसीउद्दीन मेदक, आइटा तेलंगाना के सदर मोहम्मद यकीनुद्दीन, नायब सदर सैयद आरिफ और मोहम्मद मुजीब ने अपने एक सहाफ़ती बयान में सेक्रेटरी टीम्स के कॉलेज के प्रिंसिपल और लेक्चरर्स की तनख्वाह रोकने के इक़दामात को पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा है कि कॉलेज में तलबा को दाखिलों को लेकर जारी किए गए सर्कुलर के जरिए मुलाजिमीन की तनख्वाह को रोकने की कोशिश करना गोया मुलाजिमीन को अपने बुनियादी हुकूक से महरूम करना है। सदर तेलंगाना ने सेक्रेटरी से मुतालबा किया है कि फिलफौर मुलाजिमीन की तनख्वाह जारी करें। उन्होंने मजीद कहा है कि दाखिलों की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में मुलाजिमत को परेशान करना बड़ी संगीन गलती होगी। हेडलाइंस एक और बार। गुस्ल काबा की रस्म अदा, नायब गवर्नर मक्का और सरकर्दा शख्सियात की शिरकत। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो तैयारा हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। मध्य प्रदेश में खाना बदोश मुस्लिम मदारी खानदानों के 190 अफराद ने हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया। महाराष्ट्र ट्रेन फायरिंग वाक़या, हैदराबादी नौजवान की मैयत लेकर एम्बुलेंस मुंबई से हैदराबाद रवाना। अभी के लिए बस इतना ही। अपने होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।